ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم جو پڑھ رہے تھے گزشتہ لیکچرز میں اذان کے متعلق پڑھ رہے تھے، اور لیکچر نمبر 5 اور 6 میں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اذان کی فضیلت کیا ہے اور اذان کب مشروع ہوئی، اذان کا اجراء کیسے ہوا۔ اس کے پڑھنے کے بعد آج ہم پڑھیں گے کہ اذان کی اہمیت کیا ہے، اذان کی فضیلت کیا ہے۔ بک میں بعض اوقات ایک کوشچن جو ہے وہ مرج ہو کے آتا ہے، اہمیت اور فضیلت لکھیں، لیکن میں آپ کو الگ الگ کر کے اس کی پہلے اہمیت اور پھر اس کے بعد اس کی فضیلت کے بعد جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو اس لیے آپ اپنی بکس کھولیں، پیج نمبر 12 یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، اور جو کوشچن آپ کو لکھوانے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ضرور ہوں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں اذان کو کیا اہمیت حاصل ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اذان کی اہمیت کیا ہے۔ تو بیٹا، ایک مسلمان کی زندگی میں اذان کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب کے سب عبادت کے لیے اپنے لوگوں کو بلاتے بھی ہیں اور لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں، اور اسی مقررہ وقت میں لوگ جو ہے وہ عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا طریقہ الگ بھی ہے اور انوکھا بھی ہے۔ الگ اس لحاظ سے کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے ایسی چیزیں اختیار کی ہیں کہ جو صرف اور صرف انسانی طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں، جبکہ اذان ایسا طریقہ کار ہے جو طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا، نہ بوجھ بنتی ہے، بلکہ جتنا اس کے اندر خشوع و خضوع ہوگا اتنے ہی اسپرچولی انسپائریشن ہوگی، انسان کو سیٹسفیکشن ہوگی، یعنی روحانی طور پر اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ اذان بڑا یکتا اور انوکھا طریقہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ اذان سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی واضح ہوتی ہے۔ جب ہم 6 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ جب انسان اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اس واقعی جو شیطانی اور جو نفسیاتی طور پر طبیعت پر بوجھ بننے والے خیالات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور انسان کی طبیعت کے اندر حشاش اور بشاشت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا انداز ہے کہ ہم ببانگ دہل اونچی آواز میں اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو گویا یہ اذان بذات خود ختم نبوت کی کیا ہے، دلیل بن کے آ رہی ہے، اور اذان بذات خود ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ایک واضح دلیل کے طور پر آتی ہے۔ پھر انسان کو عملی زندگی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اور پھر فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے۔ تو اب ہم مسلمان کی زندگی میں اس کو اہمیت کو پڑھیں گے کہ عبادت کی طرف بلانے کا ایک انوکھا انداز، عبادت کی طرف بلانے اور عبادت کے وقت سے آگاہ کرنے کے لیے آگاہ کرنے کا ایک خاص انداز ہے۔ پھر مسلمان کی زندگی میں اذان کا ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ اذان اللہ تعالیٰ کی برتری، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا واضح اعلان ہے۔ نمبر 3،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور ختم نبوت کا اعلان بھی ہے، اعلان بھی ہے۔ پھر کیا ہے کہ روحانی طور پر ایک خاص عبادت نماز، یعنی نماز کی دعوت ہے، اور عملی طور پر کامیابی کی ضمانت کا اعلان، کامیابی کی طرف دعوت ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں یہ چار چیزیں ایک اذان سے واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ عبادت کی طرف بلاتی ہے اور عبادت کے مخصوص ٹائم پیریڈ کے متعلق ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ بھائی اب اس نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ اس کے درمیان یعنی جب دوسری اذان ہوگی تو آٹومیٹکلی پہلی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو وقت سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بڑا وہاں سے اعلان ہے مسلمان کی زندگی کے اندر۔ وہ پہلے اگر بھول بھی جاتا ہے تو اذان کی آواز سننے سے، وہ بلند آواز سے اللہ اکبر 6 مرتبہ جب پکارا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور میں نے یہ ساتھ لکھا ہے کہ ختم نبوت کا اعلان بھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہے تو یہ ایک مسلمان کی زندگی کے خاص عقیدے کو وضاحت کرتی ہے۔ نمبر 4، روحانی طور پر ایک خاص عبادت یعنی نماز کی طرف یہ اذان دعوت دیتی ہے، اور عملی طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامیابی اسی راستے کے اندر ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ تمہارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ اس کو واضح کر دے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے مسلمان کی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ اس کے اندر لکھنا ہے۔ کوشچن کیا بنے گا؟ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اذان کی اہمیت لکھیں۔ سوال کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں اذان کی اہمیت لکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک کوشچن آپ کا بن گیا۔ اب ہم دوسرا سوال پڑھنے لگے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کیا بیان فرمائی اذان کی۔ یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے، اپنی کتاب سے نوٹ کر لیں، اور یہ جس طرح میں نے پوائنٹس بنائے ہیں آپ نے اسی طرح اس کوشچن کے جو ہے وہ آنسر کو لکھنا ہے پوائنٹس کی شکل میں۔ جب ایک لائن پر پہلا پوائنٹ ختم ہو جائے تو اس لائن کو چھوڑ دیں، دوسری لائن پر دوسرا پوائنٹ لکھیں۔ اس طریقے سے ایک تو آپ کو لکھنے کا انداز بھی آ جائے گا، نقطے گول کر کے بنائے جائیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہوگا آپ کا کوشچن، اور گڑبڑ چیز نہیں ہوگی، آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ جی بیٹا، اب ہم پڑھیں گے اذان کی فضیلت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے۔ اذان کی فضیلت، پہلے ہم نے امپورٹنس ہی پڑھی تھی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا فضیلت ہے، اگر یہ کام کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ملے گا۔ تو یہ گویا بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے یہ جو ہے اذان، اس کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی اذان بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اب ہم لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت کیا بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو دیکھیں، عربی کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ اس کے بارے میں نے احادیث کی شرح دیکھی ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اذان کی جو دینے والے ہیں ان کی گردن بلند ہوگی۔ گردن بلند ہونے سے ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عام لوگوں کی بنسبت
قیامت کے روز ان کی گردنیں تھوڑی سی بلند ہوں گی تاکہ پتہ چل جائے گا دور سے دیکھنے والے کو ہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آذان دیا کرتے تھے، جو اللہ کی خاطر آذان کی کلمات جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ پھر دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے گردنیں بلند ہونے کا، گردن بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، عزت و مرتبہ حاصل ہوگا۔ اور دیکھیں نا، جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو گردن جھکی ہوتی ہے، سر جھکا ہوتا ہے، انسان بعض اوقات اس کو شرمندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب آذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوگی، جس کا مراد یہ ہے کہ ان کی گردن بلند ہوگی، یعنی ان کا مقام و مرتبہ عام لوگوں کی بنسبت تھوڑا سا واضح ہوگا اور اہمیت کی طرف دلالت کر رہا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر آذان دیا کرتے تھے۔ تو حدیث کا پہلا ترجمہ لکھیں گے، آذان کی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ واضح اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ قیامت کے روز آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ گردنیں بلند ہونے کا دو تین مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فزیکلی ان کی گردن بلند ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں کی بنسبت ان لوگوں کا مقام و مرتبہ واضح ہوگا۔ نمبر 3، ان کی گردنوں کی چمک اور جو ہے وہ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کو عزت دی گئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آذان دیا کرتے تھے۔ پھر دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اذان کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی۔ پہلی حدیث اسی طرح آپ نوٹ کریں گے، پھر دوسری لائن چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب ذہن کے اندر بات تو آتی ہے کہ جب ہم اذان کی فضیلت لکھ رہے ہیں تو کیا قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں 12 مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بالخصوص جو ہے وہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر بہتر گفتگو کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ واقعی اس شخص کے تقیہ کلام میں، اس شخص کے طرز گفتگو میں، اس شخص کے انداز تکلم میں جو احسن ترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ دوسرا کویشچن ہے جس کے آپ نے لکھنا ہے کہ دوسرا کویشچن کیا بنے گا؟ اذان کی فضیلت، اذان کی فضیلت لکھیں۔ تو یہ احادیث، 2 احادیثیں میں نے لکھی ہیں، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور اسی ترتیب سے دونوں کویشچن کو کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے لکھا کریں، جس طریقے سے آپ کو پوائنٹس بنا کر جو ہے وہ لکھوایا گیا ہے اسی طرح لکھنا ہے۔ بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہیں جو پیراگراف کی شکل میں لکھتے ہیں، بیٹا پیراگراف کی شکل میں لکھنا اس سے یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بعض اوقات لفظ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، لیکن پوائنٹس کی شکل میں اگر 3-4 پوائنٹس ہیں تو 3 پوائنٹس بھی آپ لکھیں گے تو کم از کم 2 نمبر کا 1 نمبر کا کویشچن جو ہے وہ آپ ضرور سالو کر لیتے ہیں۔ تو پوائنٹس کو ضرور جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھا کریں۔ اگر کسی سوال کے اندر ہنٹس ہیں
یعنی وہ واضح طور پر آپ کو جو ہے وہ سرخیاں بتائی گئی ہیں، تو پھر ان ہنٹس کے روشنی میں لکھنا یہ زیادہ احسن ہوتا ہے اور زیادہ آسان بھی ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جس میں ہم پڑھیں گے کہ ایک سچا مسلمان جب اذان سنتا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے طرز عمل، اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس اسلامی معاشرے کے اندر ایک اسلامی فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بنائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔